اس کے علاوہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑے رعب اور دبدبہ، جیسے کہ میں نے بتایا شیطان نہیں گزرتا تھا اس راستے سے جہاں یہ گزر جاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے ہجرت بھی بڑی شاندار طریقے سے کی ہے۔ مسلمانوں کو تو حکم تھا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ چھپتے چھپاتے نکلتے تھے، رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے یا چلچلاتی دھوپ میں نکلتے تھے جس وقت لوگ گھروں سے باہر نہ نکلتے ہوں۔ اور مسلمانوں کو پریشان بھی بہت کیا گیا ہجرت کرتے وقت، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی سواری روک لی، کسی کے بیوی بچے روک لیے، کسی کو جانے ہی نہیں دیا، قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو یہ حکم تھا کہ چھپتے چھپاتے خاموشی کے ساتھ ہجرت کریں، لیکن جب ان کی باری آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کرنے کی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے خوب ہتھیار وغیرہ ساتھ لیے، تیر تلوار سب کچھ ساتھ لیا، اور خانہ کعبہ گئے اور اس کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد کفار مکہ کے پاس جا کر کے کہنے لگے کہ میں خطاب کا بیٹا ہجرت کر رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے اور اس کے بچے یتیم اور اس کی بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے، وہ خطاب کے بیٹے کا رستہ روک لے، میں جا رہا ہوں۔ یعنی اتنی شاندار طریقے سے انہوں نے ہجرت کی، اور بہت سارے کام ان کے آج تک امت کے اندر جاری ہیں جو انہوں نے شروع فرمائے، جیسے کہ پولیس محکمے کا جو سلسلہ ہے، جو سسٹم ہے، وہ پہلے نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے دور خلافت کے اندر شروع فرمایا۔ سب سے زیادہ فتوحات آپ کے دور میں ہوئی، اور یہ قاضی کا اور عدالت کا جو سسٹم ہے یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر شروع ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ بیت المقدس آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ ان لوگوں نے کچھ نشانیاں دیکھ کر بغیر لڑائی کے چابیاں بیت المقدس کی آپ کے حوالے کر دی تھیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں دے دی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ غلام کو اونٹ پر بٹھا کر خود پیدل تشریف لے گئے۔ آپ کے دور خلافت میں 4000 مسجدیں اور 700 جامع مسجدیں جو ہیں بنائی گئیں، اور ان کے امام اور مؤذنین کی جو تنخواہیں تھیں وہ بیت المال سے وظیفے کے طور پر دی جاتی تھی۔ آپ نے ایک کام اور شروع کیا، وہ یہ کہ جب بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جب جس بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا تو بیت المال سے اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے ایک موقع پر کہ آپ گشت فرما رہے تھے، رات کے موقع پر آپ نکل کر دیکھتے تھے کہ عوام میں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت کا واقعہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ ایک موقع پر ایک رات میں جو ہے گشت فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ وہاں سے آگے چلے گئے، واپس آئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر وہ رو رہا ہے، پھر تیسری مرتبہ وہاں سے گزرے تو دیکھا پھر وہ رو رہا ہے۔ تو آپ کو تجسس ہوا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، تو آپ نے باہر سے آواز لگائی یہ کس کا بچہ ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ گھر کے اندر جو شخص تھا اس نے کہا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کو دودھ نہیں پلا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بچے کا جب دودھ چھوٹ جائے گا تو اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ بچہ بھی 1 سال کا ہے، ماں اس کا دودھ چھڑا رہی ہے، تو اس لیے چھڑا رہی ہے تاکہ اس کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ اس بات کے اوپر فوراً جو ہے دل کے اندر غم آ گیا اور تڑپنے لگے کہ عمر تیری وجہ سے کتنے بچوں کو جو ہے وقت سے پہلے دودھ چھوڑنا پڑا ہوگا۔ فوراً جا کر کے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد دودھ کے چھوٹنے پر نہیں بلکہ پیدائش کے فوراً بعد جو ہے بچوں کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ اور آپ نے وہاں پر بھی اعلان کیا کہ بی بی تم اس بچے کو دودھ پلاؤ اور کل آ کر کے اس کا وظیفہ بھی جاری کروا لینا۔ اتنی بڑی شخصیت اور ایسا مقام، اللہ پاک ہمیں ان کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔